اللہ کے نام پر دے دے بابا۔ میں جیسے ہی دکان سے باہر نکلی مجھے فقیرنی کی صدا سنائی دی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ وہ 16-17 سال کی کوئی لڑکی تھی جو چہرے پر مٹی لگائے دکان کے باہر تھڑے پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ پایا تو دوبارہ سے صدا لگائی، باجی کچھ دے جا، صبح سے کچھ نہیں کھایا، بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ مجھے اس کی بھوک سے کیا لینا دینا تھا؟ میں تو اس پر کسی اور وجہ سے ہی نظر جمائے ہوئی تھی۔ اگر اس کا حلیہ کچھ بہتر کر دیا جاتا تو وہ دیکھنے میں اچھی بھری لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے گندے کپڑے اور مٹی سے اٹے بالوں کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی مظلوم دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں صرف بھوک مٹانے کے لیے پیسے چاہیے یا مستقل کام چاہیے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ میری بات سمجھ نہ پائی اور نزدیک سے گزرتے باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شاید اسے مجھ سے پیسے ملنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھ پر اپنا وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر مجھے اس سے بہت پیسے ملنے کی امید تھی، لہٰذا میں اس کے پاس ہی تھڑے پر بیٹھ گئی۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ سنو، میں تمہیں وہ کام دلواؤں گی جس میں تم مہینے کا لاکھوں کما سکتی ہو۔ اب کہ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں نے اس سے دوسرا سوال کیا۔ عموماً ایسی فقیریوں کے پیچھے پورا گروہ ہوتا ہے جس میں کافی خطرناک لوگ شامل ہوتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے جھگڑا مول لینے کے حق میں نہ تھی، لہٰذا میں نے اس کا حدود اربا جاننے کی کوشش کی۔ میری ماں مر گئی ہے اور ابا کچھ کماتا دھماتا نہیں، وہ بس نشے کی تلاش میں رہتا ہے، لہٰذا مجھے یہی مناسب لگا تو ادھر بیٹھ گئی۔ روزانہ کی اچھی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ اس نے مجھے کافی تفصیل سے اپنے بارے میں بتایا تو مجھے اطمینان ہوا۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ ایک نشئی ابا تھا جو کچھ عرصے میں اسے بیچ کر ہی کھا جاتا۔ اس کو بھی چند پیسے دے کر اس کا منہ بند کیا جا سکتا تھا۔ چلو، وہ جو سامنے گاڑی دیکھ رہی ہو نا، میں اس میں جا کر بیٹھ رہی ہوں، تم بھی کچھ دیر بعد آ کر بیٹھ جانا، پھر دیکھنا تمہارے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ میں اسے ہدایت کرتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف چل دی اور دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ میں نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ مجھے پوری امید تھی وہ کچھ ہی دیر میں آ کر میرے برابر بیٹھ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کچھ دیر سوچ و بچار میں مبتلا رہی اور پھر میری گاڑی کی طرف بڑھ آئی۔ یقیناً اسے یہاں تھڑے پر بیٹھتے ہوئے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تبھی اس نے مجھ پر اعتبار کرنے میں ہی آسانی سمجھی۔ اس نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ بند کیا تو میں نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ دیا۔ میرا نام الزبتھ تھا۔ میں ایک غیر مسلم تھی۔ ہمارا پورا خاندان ایک چھوٹی سی بستی میں رہا کرتا تھا۔ ہمارے خاندان کے لوگ چھوٹے موٹے کام کرتے اور روزی کماتے، جس سے بمشکل ہمارا گزارا ہو پاتا، مگر مجھے اپنی زندگی سے نفرت تھی۔ غربت اور اقلیت کی سی یہ زندگی مجھے کسی طور قابل قبول نہ تھی۔ میں اپنے خاندان سے الگ ہونے اور معاشرے میں باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی تھی۔ میں ان باقی عورتوں کی طرح نہ بننا چاہتی تھی جو سارا دن کولہو کے بیل کی طرح جوتی رہتی۔ وہ نہ تو اپنا آج بہتر بنانے کی فکر کرتی اور نہ ہی اپنے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچتی۔ ان کی زندگی اور سوچ ہماری چھوٹی سی بستی تک ہی محدود تھی۔ ہمارے خاندان میں پڑھنے کا بھی کوئی خاص رواج نہ تھا۔ اگر لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی یا ان کو پڑھا لکھا لیا جاتا تو شاید وہ اچھے عہدوں پر پہنچ جاتی، مگر ہماری بستی میں یہی بات مانی جاتی تھی کہ ہم چونکہ غیر مسلم تھے اس لیے معاشرے میں باعزت نوکریوں پر ہمارا کوئی حق نہ تھا۔ ہمارے کاغذات میں غیر مسلم کا لفظ دیکھ کر ہمیں ہر چیز سے نکال دیا جاتا، لہٰذا ہم غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، مگر میں اپنا آج بدلنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میں نے ادھر ادھر سے معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں کہ میں کس طرح اس غربت زدہ مظلوموں جیسی زندگی سے نکل کر اپنی خواہشوں کے مطابق ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی، جہاں پر مجھے سب کچھ میسر ہو اور ایسی زندگی گزار سکوں جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ اس زندگی کو پانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، میرے لیے سب کچھ ممکن تھا، مگر مجھے اپنے گھر سے نکلنے اور اس بستی سے بھاگ جانے کا کوئی راستہ نہ ملتا تھا۔ میری ساری کوششیں رائیگاں تھیں۔ میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو کالج میں داخلہ لینے کی خواہش ظاہر کی۔ میرے ماں باپ نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں نہیں پڑھا کرتی اور پڑھ لکھ کر بھی تم نے کیا کر لینا ہے؟ تب تو تم لوگوں کی گندگی صاف کرنے کے بھی قابل نہ رہو گی، لہٰذا گھر بیٹھو اور اپنی ماں کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ مجھے ابا کی سوچ کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی جہاں پر اسے صرف صفائی ستھرائی کا کام دیا جاتا۔ اماں کے پاس کئی گھروں کا کام تھا۔
ابا یہ چاہتا تھا کہ اب میں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے میں اماں کے ساتھ جایا کروں۔ بھلا میں نے میٹرک کا امتحان لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے پاس تو نہ کیا تھا، میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، پڑھ لکھ کر شاید مجھے کوئی اچھی نوکری مل جاتی، لہٰذا میں نے ابا کی بات کسی طور نہ مانی اور پرائیویٹ امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ ہمارے محلے میں ہی ایک لڑکا یوسف رہا کرتا تھا جو میری طرح مختلف تھا۔ اسے بھی مایوسی کی اس زندگی سے نکلنے کا بہت شوق تھا جو اس کے ماں باپ نے اس کو دے رکھی تھی۔ وہ لنڈے کی دکانوں سے اچھے اچھے کپڑے لے آتا اور پہن کر پوری بستی میں شوخیاں مارتا پھرتا۔ میں بھی اس سے متاثر ہونے والوں میں شامل تھی کیونکہ میں نے ایسے کپڑے تو کبھی کسی کو پہنے نہ دیکھے تھے۔ میں نے اس سے معلومات حاصل کرنے کی ٹھانی اور اس سے پوچھا کہ اس نے کپڑے کہاں سے خریدے، تو اس نے مجھے فوراً ہی بتا دیا کہ شہر میں بڑی اونچی دکان ہے جہاں بہت اچھے اور سستے کپڑے مل جاتے ہیں، میں تجھے بھی لے جاؤں گا، تو میرے ساتھ چلنا۔ میرا کیا تھا، میں بھی اماں کی منتیں کر کے اس سے چند پیسے لے کر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے لنڈے کی دکان پر لے گیا، وہاں واقعی بڑے اچھے کپڑے تھے لیکن کافی سستے داموں تھے۔ میں نے بھی ماڈرن طور کے کپڑے خرید لیے اور اگلے دن ہی پہن کر خود کو دیکھا تو میں اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں ہمیشہ سادہ سے حلیے میں رہنے والی لڑکی تھی مگر پینٹ شرٹ پہن کر میں بہت ہی ماڈرن لگ رہی تھی۔ اماں ابا کو بھی میرے پینٹ شرٹ پہننے پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ ہمارے معاشرے میں بے شک ایسے کپڑے قابل قبول نہ ہوں لیکن ہمارے مذہب کے لحاظ سے ایسے کپڑے پہننے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ جب میں نے اپنے کپڑوں کی وجہ سے اپنے آپ کو منفرد پایا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے چہرے کو بھی بدل ڈالوں، لہٰذا میں نے قریبی پارلر میں جا کر اپنے بال کٹوائے اور چہرے کی بھی صفائی ستھرائی کروا لی۔ میں تو دیکھنے میں پہچانی نہ جا رہی تھی، میں بالکل ایک دم مختلف ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنا حلیہ اس حد تک بدل سکتی تھی۔ میں خود اپنے آپ کو دیکھ کر حیران تھی، بستی میں جو بھی مجھے دیکھتا وہ حیران رہ جاتا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اس نے تو پڑھ لکھ کر اپنے رنگ ڈھنگ بدل لیے ہیں، حالانکہ میں نے ابھی صرف میٹرک کا امتحان ہی پاس کیا تھا، آگے پڑھنا تو ابھی باقی تھا۔ اب میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے حلیے پر بھی توجہ دینے لگی۔ میں لنڈے کی اونچی اونچی دکانوں سے جا کر اچھے سستے کپڑے نکال کر لے آتی اور وہی کپڑے پہنتی۔ بستی میں میری دھاک بیٹھ گئی تھی، میں سب سے الگ اور منفرد تھی۔ یوسف نے مجھے بڑے بڑے شہروں اور وہاں میں رہنے والے لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں بتایا تو میں سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے تو بس اپنی چھوٹی سی بستی اور شہر دیکھا تھا، مجھے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ میری آگے بڑھنے کی چاہت تو تھی مگر مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہ تھیں کہ کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے یوسف کے ساتھ بڑے شہر جا کر وہاں سیر کرنے کی فرمائش کی۔ یوسف خود بھی کبھی بڑے شہر نہ گیا تھا، لہٰذا وہ بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ میں نے ابا کو بتایا کہ میں یوسف کے ساتھ شہر کی سیر کرنے جا رہی ہوں تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا، اور یوں میں یوسف کے ساتھ بڑے شہر چلی آئی۔ مگر وہاں کی رونق دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ بڑا شہر ہمارے شہر سے مختلف اور ہماری بستی سے منفرد ہوگا، مگر وہاں پر اس قدر رونق ہوگی اور شہر میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور اتنے ماڈرن لوگ ہوں گے، یہ تو میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اتنی نایاب اور قیمتی چیزیں پہلی بار ہی دیکھی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ میں شیشے کی دکانوں میں سجی ساری چیزیں خرید لوں، مگر میرے پاس اتنے پیسے کہاں تھے؟ ابا نے میرے ہاتھ میں چند پیسے رکھے تھے، ان میں تو یہ سب آنا ناممکن تھا، اور ویسے بھی یہ سب پہن کر مجھے اپنی بستی واپس ہی تو لوٹنا تھا، لہٰذا خریدنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے یوسف سے ہمیشہ یہیں پر بسنے کی خواہش کی تو وہ ہنس دیا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے واقعی میں بہت سارے پیسے کمانے ہیں۔ میں نے یوسف سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وہ چونک گیا۔ پیسے کمانے کے مختلف طریقے ہیں، تم کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہتی ہو؟ اس نے ماتھے پر انگلی رکھ کر سیانہ بننے کی کوشش کی، مگر مجھے اس کی بات کی سمجھ نہ آئی۔ مجھے تو پیسے کمانے کا ایک بھی طریقہ معلوم نہ تھا، اور اماں ابا جو طریقہ استعمال کرتے تھے وہ تو بہت محنت طلب تھا، مگر اس میں آمدنی نہایت ہی قلیل تھی۔ ایسا کون سا طریقہ ہے جو ہمارے اماں ابا کے طریقے سے مختلف ہے؟ میں نے یوسف سے پوچھا تو اب کی بار وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ ارے پگلی، تجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، شہر میں لوگ بڑے بڑے طریقے استعمال کرتے ہیں، چوری چکاری سے لے کر ناجائز دھندے میں ملوث رہتے ہیں۔ او ہو، یہ تو سب مجھے معلوم ہے، میں اس طرح پیسے کمانے کی بات نہیں کر رہی، میں کوئی ایسا ذریعہ چاہتی ہوں جس میں پکڑے جانے کا خدشہ بالکل کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں چوری چکاری کرتے ہوئے پکڑی جاؤں اور اپنے ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنوں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر کو چپ ہو گیا۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا، مگر میں وہ تجھے بتاؤں گا نہیں، کہیں تو مجھے جان سے ہی نہ مار دے۔ اس نے ڈرنے کی اداکاری کی تو میں نے گھور کر اسے دیکھا۔
ایسا کچھ نہیں، تم مجھے بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے۔ میں کوئی بھی ایسا طریقہ اپنانے کو تیار ہوں جس میں رسوائی کا خدشہ کم سے کم ہو۔ ہاں، ایک طریقہ ایسا ہے جس میں پکڑے جانے کے چانسز بالکل ہی صفر ہیں، کسی کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا اور کمائی بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا، نہ جانے وہ کس طریقے کی بات کر رہا تھا جس میں بالکل رسوائی نہ ہو، کسی کو معلوم بھی نہ ہو اور ہم اتنے سارے پیسے بھی کما لیں۔ مجھے تجسس تھا، لہٰذا میں نے یوسف کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک اس نے مجھے وہ راز کی بات بتا نہ دی۔ میرے بے حد اصرار پر جب اس نے مجھے طریقہ بتایا تو اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جس طریقے کی بات کر رہا تھا ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں یہ طریقہ کس طرح اپنا سکتی تھی؟ میں نے اسے صاف انکار کیا اور واپس گھر چلنے کو کہا۔ میں یوسف کے ساتھ واپس اپنی بستی لوٹ آئی تھی، مگر میرے ذہن میں اتھل پتھل مچی ہوئی تھی، جبکہ دولت کمانے کا طریقہ مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ ایسے میں مجھ سے صبر نہ ہو رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں اس طریقے پر عمل کر کے بہت سے پیسے کما لوں اور اپنی خواہشات پوری کر لوں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا اور ایسا طریقہ اپنانے سے منع کرتا، مگر میرا دل مجھے بار بار مجبور کرتا کہ میں اپنی ترقی کی راہ میں کچھ بھی نہ آڑے آنے دوں۔ ویسے بھی میں ہمیشہ سے یہی سوچا کرتی تھی کہ میں پیسے کمانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتی ہوں۔ اب جب کہ مجھے اس حد کے بارے میں علم ہوا تھا تو مجھے اسے پار کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا اور اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ میرا دماغ اور ضمیر ہار گیا تھا جبکہ دل جیت گیا تھا۔ فیصلہ کرنے کے بعد بھی مجھے یوسف کی مدد کی ضرورت تھی، لہٰذا میں ایک بار پھر اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ میرا ارادہ جان کر حیران رہ گیا۔ میں اب بھی تم سے یہی کہوں گا کہ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اس نے مجھے ایک بار پھر سوچنے کے لیے کہا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب سوچنے کا وقت نہیں رہا، میں ساری کشتیاں جلا کے آئی ہوں اور میں ویسے بھی مزید سوچ کر پریشان نہیں ہونا چاہتی۔ جو فیصلہ کر چکی ہوں بس اب اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر تمہارے ذریعے میں بھی کچھ دولت کمانا چاہتا ہوں۔ جتنا بھی تم کماؤ گی اس کا 25% میرے ہاتھ پر رکھنا ہوگا۔ یوسف نے اپنی قسمت چمکانے کا ارادہ کیا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آخر کو پیسے کمانے میں مجھے فی الحال اس کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اس کے ساتھ ایک بار پھر شہر لوٹ آئی تھی۔ یوسف مجھے شہر کے مختلف اور بڑے کوٹھوں پر لے گیا۔ جو کام ہم کرنا چاہتے تھے اس کے لیے ہمیں کسی کوٹھے پر موجود لوگوں سے رابطہ رکھنا تھا، مگر کوئی بھی کوٹھے والی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہ تھی۔ میں جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہونا چاہتی تھی تاکہ مناسب آمدنی کما کر اپنے اخراجات پورے کر سکوں، مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کوٹھا مجھے رات گزارنے کے لیے نہیں دے سکتی۔ مجھے مستقل وہیں پر رہنا ہوگا اور ساری کی ساری آمدنی ان کے ہاتھ پر رکھنی ہوگی، جس میں سے مجھے کچھ حصہ ہی مل سکے گا۔ میں یہ سب کرنے کو تیار نہ تھی۔ ایک تو میں مستقل کوٹھے پر نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ مجھے اماں ابا کو بھی جواب دینا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر میں ساری آمدنی ان کے ہاتھ پر ہی رکھ دیتی تو مجھے کیا بچتا اور یوسف کے حصے میں کیا آتا؟ لہٰذا میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی تھی، مگر میرے دل کو بے چینی لگ چکی تھی۔ جو فیصلہ میں کر چکی تھی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ میں کچھ کر گزرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یوسف کا سر ایک بار پھر کھانا شروع کر دیا کہ وہ کوئی اور راہ ڈھونڈے، کوئی ایسا طریقہ سوچے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، ہمیں کام بھی مل جائے اور ہمارے پاس معاوضہ بھی زیادہ آ جائے۔ یوسف کا دماغ بھی شیطان کی طرح چلتا تھا، لہٰذا اس نے جلد ہی ایک منصوبہ سوچ نکالا۔ یوسف نے کہا کہ ہم اپنا ایک الگ کوٹھا بنا کر اسے چلاتے ہیں۔ لہٰذا یوسف نے کرائے پر ایک ایسا مکان حاصل کر لیا جو ایسے علاقے میں تھا جہاں پہلے 1-2 کوٹھے موجود تھے، اور اس مکان میں ہم نے اپنا دھندا شروع کیا۔ فی الحال تو ہم نے ادھر ادھر سے رقم ادھار پکڑ کر سارے انتظامات کر لیے تھے۔ اب اماں ابا سے اجازت لینے کا وقت تھا۔ میں نے اماں ابا کے کانوں میں بات ڈال دی کہ میں شہر کی کالج میں داخلہ لینے لگی ہوں اور مجھے ہاسٹل میں رہائش اختیار کرنا پڑے گی۔ اس صورت میں دن میں بھی گھر سے باہر رہ سکتی تھی اور رات میں بھی۔ اگر میں کالج جانے کا بہانہ کرتی تو مجھے صرف دن کی اجازت ملتی، جبکہ مجھے رات بھی باہر ہی گزارنی تھی، اس لیے میں نے ہاسٹل کا بہانہ بھی بنایا۔ اماں ابا سدا کے سادہ دل تھے، وہ میری سازش کہاں سمجھ سکتے تھے؟ ان کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کتنا برا کام کرنے چلی تھی، لہٰذا وہ چپ چاپ مان گئے۔ ابا نے اعتراض ضرور کیا تھا کہ مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، مگر میں نے ابا کو ضدی لہجے میں کہہ دیا کہ مجھے پڑھنا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی دوبارہ کوئی بحث نہ کی۔ وہ میری خوشی میں خوش اور راضی تھے۔ میں نے ابا کو کہہ دیا تھا کہ میں اپنا خرچہ بھی خود ہی نکال لوں گی، شہر میں بہت سے کام ہیں، میں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا انتظام کر لوں گی، اس لیے انہیں پیسوں کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابا کا سب سے بڑا مسئلہ بھی پیسہ ہی تھا،
لہٰذا جب میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو انہوں نے میری پڑھائی پر کیا اعتراض کرنا تھا، اور یوں میں یوسف کے ساتھ شہر چلی آئی۔ میں نے اپنے بنائے گئے کوٹھے پر رہنا شروع کر دیا۔ یوسف دن بھر میرے لیے گاہک ڈھونڈتا رہتا اور ان کو گھر کا پتہ بتا دیتا جو رات کو موجود ہوتے۔ میں گاہکوں سے منہ مانگی قیمت وصول کرتی اور جو زیادہ پیسے دینے کے قابل نہ ہوتا اسے چلتا کرتی۔ یوں چند دنوں میں ہی ہمارے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے تھے، جس سے ہم نے اپنا قرضہ چکایا اور گھر کا کچھ اور ضروری سامان خرید لیا۔ ابھی ہماری آمدنی اس قدر نہ تھی کہ ہم اپنی کمائی کو بانٹ سکتے۔ ابھی تو سارے پیسے خرچے میں اور مکان کے کرائے میں ہی جا رہے تھے، مگر آہستہ آہستہ میری شہرت بننے لگی تو میرے پاس زیادہ گاہک آتے گئے۔ مجھے زیادہ کچھ اس دھندے کے بارے میں معلوم نہ تھا، اس لیے میرے گاہک مجھ پر اعتبار کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ابھی نئی نئی اس دھندے میں آئی ہوں۔ میں ان سے منہ مانگی قیمت بھی مانگتی تو وہ مجھے خوشی خوشی دے کر چلے جاتے۔ رفتہ رفتہ ہمارا کام بڑھنے لگا۔ کچھ میرے پرانے مستقل گاہک بن گئے تھے، جبکہ یوسف کو نئے گاہک بھی ملنے لگے۔ وہ بھی اس کام میں ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ارد گرد کے کوٹھوں سے اچھی معلومات حاصل کر لی تھی۔ جب کوٹھے پر رش زیادہ بڑھا تو ہمیں مزید لڑکیوں کی ضرورت پڑی۔ یوسف کا خیال تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی بستی سے ہی لڑکیاں لانی چاہیے، مگر میں اس سے متفق نہ تھی۔ بستی میں کسی کو بھی باخبر کرنے کا مطلب تھا کہ ہمارا یہ راز جلد کھل سکتا تھا۔ کوئی بھی ہمارا راز زیادہ دیر تک نہ رکھ پاتا اور ضرور اماں ابا یا اپنے کسی بڑوں کو بتا دیتا تو بستی میں ہماری عزت دو کوڑی کی بھی نہ رہتی اور ہم ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے، اور اماں ابا کی تو جو عزت خاک میں ملتی وہ بیان سے باہر تھی۔ اس لیے میں نے یوسف کو منع کر دیا کہ بستی میں اس بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں شہر سے ہی لڑکیاں ڈھونڈ لینی چاہیے۔ شہر میں نہ تو یوسف کا کوئی جاننے والا تھا اور نہ ہی میرا، لہٰذا میں ایسے ہی سڑکوں پر لڑکیوں کی تلاش میں نکل جاتی، مگر ایسی لڑکی کہاں ملتی جو ہمارے ساتھ اس دھندے میں ملوث ہو سکے۔ میں نے کچھ فقیرنیوں سے بات کی اور ان کو اس دھندے میں ملوث کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو میرے خلاف ہی اٹھ کھڑی ہوئیں اور مجھے گالیاں نکالنے لگیں تو میں وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ کوئی بھی عورت خوشی خوشی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھی۔ یقیناً یہ کام لوگ مجبوری میں ہی کرتے ہیں۔ میری مجبوری صرف پیسہ تھا، شاید میں لالچ میں آ گئی تھی۔ مجھے لڑکیوں کا صاف انکار دیکھ کر پچھتاوا بھی ہوتا کہ یہ لڑکیاں کس قدر باہمت اور حوصلہ مند تھیں کہ غربت کے باوجود بھی محنت کرنے کو ترجیح دیتی، لیکن اس غلط کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتی۔ میرا ضمیر جاگ اٹھتا اور مجھے ملامت کرنے لگتا، مگر میں اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دیتی اور مزید لڑکیوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی۔ میرا لالچ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جتنا پیسہ میں ایک مہینے کا کما رہی تھی، اگر میرے پاس 2-3 لڑکیاں اور ہوتیں تو ہم اس سے ڈبل کما سکتے تھے۔ مجھے جلد ہی یقین ہو گیا تھا کہ مجھے ایسے ہی کوئی بھی لڑکی ملنے والی نہ تھی۔ مجھے زبردستی کسی نہ کسی کو دھندے میں شامل کرنا تھا، لہٰذا میں نے لڑکیوں کو ڈھونڈنے کا اپنا طریقہ بدل ڈالا۔ اب میں اکیلی، تنہا، مجبوری اور غربت کی ماری لڑکیوں کو ڈھونڈتی اور ان سے دوستی کر کے کسی نہ کسی طرح ان کو اپنے گھر بلا لیتی۔ میں ایسی لڑکی سے دوستی کرتی جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور جو اکیلی ہو۔ پھر اپنے گھر بلانے کے بعد میں انہیں شربت یا چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بے ہوش کر دیتی اور اپنے گھر میں قید کر لیتی اور اس کام کے لیے مجبور کرتی۔ یہ کام بھی کافی رسکی تھا، اس میں پکڑے جانے کے کافی امکانات تھے، مگر میں پیسوں کی لالچ میں اندھی ہو چکی تھی اور یہ کام کرنے پر راضی تھی۔ ادھر یوسف لڑکیوں کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے میں مگن تھا تاکہ وہ لڑکی کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر گھر سے بھگائے اور پھر اس کو کوٹھے کی زینت بنائے۔ ہم دونوں ہی اپنی چالوں میں کافی حد تک کامیاب رہے تھے۔ 2 لڑکیاں یوسف نے، جبکہ 2 لڑکیوں کو میں نے ورغلا کر کوٹھے کی زینت بنا دیا تھا، اور اس طرح ہم ٹوٹل 5 لوگ ہو گئے تھے۔ میری آمدنی زیادہ لڑکیوں کی وجہ سے بڑھتی گئی۔ گاہک تو پہلے ہی لگ چکے تھے، جبکہ دن بدن گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں لڑکیوں کو کوٹھے پر چھوڑ کر خود کبھی کبھار گھر چلی جایا کرتی اور میرے پیچھے یوسف ان لڑکیوں کی نگرانی کرتا اور کسی کو بھی وہاں سے بھاگنے کا موقع نہ دیتا۔ ویسے بھی لڑکیوں کی عزت داغدار ہو چکی تھی تو انہوں نے بھی اسی کو اپنی قسمت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا تھا۔ اب وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی نہ کرتی، کیونکہ کئی راتیں باہر گزارنے کے بعد معاشرہ انہیں کسی طور قبول نہ کرتا، اس لیے انہوں نے یہیں پر رہنا بہتر جانا تھا۔ مجھے امید سے بھی زیادہ منافع ہونے لگا۔ گاہک امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے جو ہمارے منہ مانگے معاوضوں کے باوجود اپنی خوشی سے بھی انعام دے جایا کرتے۔ اس طرح بآسانی مہینے کے اخراجات نکلنے کے بعد میرے پاس کافی حد تک منافع بچ جاتا تھا۔ لڑکیاں چونکہ میرے پاس ہی رہتی تھیں، لہٰذا میں ان کو اپنی آمدنی میں سے کوئی بھی حصہ نہ دیتی اور صرف ان کے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا انتظام کر دیا کرتی۔ وہ اسی میں خوش تھیں۔
ویسے بھی انہیں پیسہ لے کر کیا کرنا تھا جب ان کی ساری ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ میں وعدے کے مطابق اپنی کمائی کا 25% یوسف کو دے رہی تھی۔ میں نے بہت جلد وہ گھر خرید لیا تھا جس میں نے دھندا شروع کیا تھا، اور اب آہستہ آہستہ میں باقی ضروریات زندگی بھی خریدتی جا رہی تھی۔ میں نے جلد ہی ایک بڑی گاڑی لے لی، اور جب میں پہلی مرتبہ اس گاڑی میں بیٹھ کر بستی میں گئی تو بستی میں رہنے والے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ بچے میری گاڑی کے ارد گرد اکٹھے ہو کر ناچنے لگے۔ انہوں نے اتنی شاندار گاڑی اپنی بستی میں پہلی مرتبہ ہی دیکھی تھی۔ اماں ابا حیران تھے کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا، مگر میں نے ان کو نہ بتایا کہ میری اپنی ذاتی گاڑی تھی۔ صرف ان کو اتنا ہی کہا کہ یہ میرے کسی دوست کی گاڑی ہے جو بہت امیر ہے، اور اس نے مجھے گھر آنے کے لیے گاڑی دی ہے۔ میں نے اماں ابا اور اپنے دیگر بہن بھائیوں کو گاڑی میں سیر کروائی تو ان کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے۔ وہ بے انتہا خوش تھے، اور میں یہی خوشی تو خریدنا چاہتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور بستی کے دیگر بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں ابا کے ہاتھ پہ ڈھیروں ڈھیر پیسے رکھ دیے۔ وہ حیران تھے کہ میرے پاس اتنے پیسے کیسے آئے۔ میں نے یہی بتایا کہ ایک تو میری دوست ہے جو بہت ہی امیر ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ تھوڑی بہت میری مدد بھی کر دے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسرا یہ کہ میں نے شہر میں نوکری بھی حاصل کر لی ہے، اب میں فارغ وقت میں کمانے کے لیے نکل جاتی ہوں۔ اماں ابا میرا احساس ذمہ داری دیکھ کر بے انتہا خوش تھے، اور پیسے پا کر تو ان کے کئی خواب پورے ہو سکتے تھے، لہٰذا ان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ میری اس دوست کو دعائیں دیتے نہ تھکتے جس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ مجھے اس کام میں ملوث ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ میرا کام بڑا اچھا جا رہا تھا۔ میں ایک بار بھی پکڑی نہ گئی اور نہ ہی کبھی میرے کوٹھے پر چھاپا پڑا۔ ویسے اتنے عرصے میں یوسف نے پولیس والوں سے بھی کافی دوستیاں بنا لی تھیں۔ وہ واقعی ہوشیار لڑکا تھا، مجھے اسے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ باہر کے سارے کام اس نے اچھے سے سنبھال لیے تھے۔ میں نے اس کا معاوضہ بھی بڑھا کر 40% کر دیا تھا، کیونکہ اب میری اچھی خاصی کمائی تھی۔ میرا کام دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے کوٹھے میں لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس میں کچھ لڑکیاں مجبوری کے باعث خود ہی میرے کوٹھے پر آ پہنچی تھیں، جنہیں سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھیں، جبکہ بہت سی لڑکیاں ایسی تھیں جن کو میں یا یوسف کسی سازش کے تحت لائے تھے۔ میں نے اپنی بستی کے لوگوں کے حالات کافی حد تک بدل دیے تھے۔ وہاں پر ہر طرح کی ضروریاتی زندگی پہنچا دی گئی تھی، مگر وہ سب میرے احسان مند تھے۔ وہاں کی لڑکیاں اور بچے مجھے اپنا رہنما تسلیم کرتے، مگر ان میں سے کوئی بھی میرے اصل کام کے بارے میں نہ جانتا تھا۔ میں نے اپنی بستی کے بچوں اور لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے کی تاکید کی۔ ضروری نہیں کہ تمام پڑھے لکھے لوگ نوکریاں حاصل نہ کر سکیں، وہ یقیناً اچھے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے شہر میں رہ کر یہ جان لیا تھا کہ میرے ماں باپ کی سوچ غلط تھی۔ ہر ملازمت میں اقلیتوں کے لیے بھی علیحدہ حصہ نکلتا ہے، اور جو بھی قابل ہوتا ہے وہ نوکری ضرور حاصل کر لیتا ہے، مگر یہ بات مجھے بہت بعد میں پتہ چلی تھی، جب پانی سر سے گزر چکا تھا اور میں اس دھندے میں ملوث ہو چکی تھی۔ ابا کی اچانک وفات پر میں بہت غمگین ہو کر اپنی بستی میں آئی تھی۔ ابا کے بعد اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہی اماں کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ سبھی بہن بھائی تو اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہو چکے تھے، مگر میں اماں کے پاس زیادہ عرصہ نہ رہ سکتی تھی۔ میرا اپنا کام پھیلا ہوا تھا، لہٰذا میں چند دنوں بعد غمگین دل کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ شہر کے بیچوں بیچ میں ایک عورت کو سڑک پر بیٹھے روتے دیکھ کر چونک گئی۔ اسے نہ جانے کیا پریشانی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر اس کے پاس گئی تو مجھے اس کی صدا سنائی دی۔ وہ کوئی فقیرنی نہیں تھی اور نہ ہی سڑک پر بیٹھ کر لوگوں سے فریاد کر رہی تھی۔ وہ اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، اسی کے ساتھ راز و نیاز کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو پھیلائے اپنے خدا کے حضور دعا گو تھی، یا اللہ میری مدد کر، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں جانتی تھی پیسوں کی ضرورت انسان سے بڑے بڑے کام کروا سکتی ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے یہی بتایا کہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ دے کر کہا کہ وہ مجھ سے کل ملنے کے لیے اس جگہ پر پہنچ جائے، میں اس کے پیسوں کی ضرورت پوری کر سکتی ہوں۔ اس نے فوراً ہی میرے ہاتھ سے میرے گھر کا پتہ پکڑ لیا اور اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیا۔ میں اطمینان سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور گاڑی چلا دی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کل ضرور میرے پاس پہنچے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اگلی شام میرے دروازے پر حاضر تھی۔ میں نے اسے اندر بٹھایا اور اسے شربت میں بے ہوشی کی دوا ملا کر دے دی، جسے پیتے ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ رات ہوتے ہی گاہکوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جب تمام لڑکیاں مصروف ہوئیں تو میں نے آنے والے گاہک کو اس نئی عورت کے کمرے میں بھیج دیا۔ ہر گاہک کے پاس چند گھنٹے ہی ہوتے اور اپنے وقت سے پہلے ہی گاہک واپس نکل کر چلے جاتے،
مگر اس نئی عورت کے پاس جانے والا گاہک مقررہ وقت پر واپس نہ لوٹا تو میں نے فوراً ہی جا کر اس کمرے میں جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ عورت اس آدمی سے لپٹی رو رہی تھی۔ وہ بھی اپنی آنکھوں میں آنسو سجائے اسے بازو کے گھیرے میں لیے بیٹھا تھا۔ مجھے ان دونوں پر بے انتہا غصہ آیا۔ میں غصے میں آگے بڑھی اور عورت کو چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ تو نے اپنے دکھوں کی داستان گاہکوں کو سنانی شروع کر دی ہے۔ یہ تیرا گاہک ہے، اس کا کام کر اور اسے چلتا کر۔ میری بات سن کر وہ عورت مسکرا اٹھی۔ تم مجھے جس دھندے میں ملوث کرنا چاہتی تھی، میرے خدا نے مجھے اس دھندے میں ملوث نہ ہونے دیا۔ یہ آدمی میرا شوہر ہے۔ میں اس عورت کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ یہ آدمی اس کا شوہر کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو اتنا امیر و کبیر آدمی تھا۔ اگر اس عورت کا شوہر اتنا امیر تھا تو وہ سڑک پر بیٹھی چند پیسوں کے لیے کیوں رو رہی تھی؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اپنا ڈرامہ بند کرو، میں تمہیں کسی صورت یہاں سے نہ جانے دوں گی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا تو مجھے یہی لگا کہ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی ڈرامہ کر رہی ہے اور اس نے اس آدمی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ آدمی واقعی ہی میرا شوہر ہے۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ مجھے اس کے لہجے پر اعتبار ہونے لگا۔ اتنا تو میں اندازہ لگا ہی سکتی تھی کہ یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ دراصل میں نے اور صفدر نے محبت کی شادی کی تھی۔ میں صفدر کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ آئی تھی۔ اس عورت نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میرے میکے والے تو میرے خلاف ہوئے ہی تھے، سسرال والے بھی میرے خلاف تھے۔ وہ مجھے صفدر کی بیوی کے طور پر قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے، کیونکہ میرا تعلق ایک عام سے گھرانے سے تھا، جبکہ صفدر اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مگر صفدر نے میرے دل کی اچھائی کی بنا پر مجھے قبول کیا تھا۔ میں اور صفدر ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے۔ میں صفدر کی محبت میں ہار گئی تھی۔ مجھے صفدر کی دولت اور جائیداد سے کچھ لینا دینا نہ تھا، کیونکہ میرے دل میں شروع سے ہی پیسوں کا کوئی لالچ موجود نہ تھا۔ صفدر مجھے کسی جھونپڑی میں بھی رکھتے تو میں رہ لیتی۔ میں صفدر کے سنگ بے پناہ خوش تھی، مگر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے جہاں ان کے ماں باپ اور بہن بھائی بھی رہا کرتے۔ صفدر کے ماں باپ پہلے دن سے میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ خاص طور پر صفدر کی ماں تو میری جانی دشمن بن گئی۔ میں نے اس گھر کو اور گھر کے مکینوں کو اپنا بنانے کی بہت کوشش کی، مگر میری تمام کوششیں بیکار رہیں۔ انہوں نے مجھے کسی صورت قبول نہ کیا۔ وہ صفدر کے سامنے تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے، مگر اس کی غیر موجودگی میں بہت بے رحمانہ سلوک کرتے۔ مگر میں اپنے شوہر کی خاطر چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ وہ لوگ مجھے زہر بھی دے دیتے تو شاید میں کھا لیتی، مگر صفدر کا گھر چھوڑ کر کہیں نہ جاتی۔ میں اپنے شوہر کی محبت میں اندھی تھی۔ مجھے ان سے بے پناہ عشق تھا، اس لیے میں ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ظلم و ستم کے بارے میں بھی ان کو کچھ نہ بتاتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ پریشان ہوں۔ لہٰذا میں ایسے ہی وہاں پر دن گزارنے لگی۔ ان لوگوں نے میری زندگی مشکل سے مشکل بنا دی تھی، مگر مجھے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ صفدر کے گھر آتے ہی میری ساری مشکلیں آسان ہو جاتی۔ میں ان کو دیکھ کر جی اٹھتی۔ میرا دل خوشی سے بھر جاتا اور سارا دن اپنے اوپر ہوئے ظلم و ستم کو بالکل بھول جاتی۔ اللہ نے ہمیں ایک پیارے بیٹے سے نوازا تھا، جس میں میری اور صفدر دونوں کی جان بستی تھی۔ بیٹے کے بعد گھر کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ میری ساس کبھی کبھار میرے بیٹے کو پیار کر لیا کرتی، کیونکہ وہ شکل و صورت میں بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ صفدر کو اپنے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا تو میری ساس کو موقع مل گیا۔ انہوں نے مجھے بہانے سے گھر سے نکالا اور لے جا کر کوٹھے پر بیچ دیا۔ انہوں نے کوٹھے کی مالکن سے خاص طور پر تاکید کی کہ یہ عورت اب کبھی پلٹ کر دوبارہ گھر نہ آئے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں کسی صورت کوٹھے پر بکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ساری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، غربت کے باوجود کبھی کسی غلط راہ کو نہ چنا تھا، اور میرے ماں باپ نے محنت کر کے ہمیں حق حلال کا نوالا کھلایا تھا۔ ایسے میں اپنی عزت کو پامال نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں رو رو کر خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی۔ اتفاقیہ طور پر اسی رات کوٹھے پر چھاپا پڑا اور پولیس نے تمام خواتین کو گرفتار کر لیا۔ مجھے چونکہ الگ تھلگ ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، لہٰذا پولیس نے تالا توڑ کر مجھے باہر نکالا۔ میں نے انہیں اپنی داستان سنا دی۔ پولیس نے مجھ پر ترس کھاتے ہوئے مجھے اپنے گھر جانے دیا۔ میں واپس اپنے سسرال جا پہنچی۔ میری ساس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں پہلی رات ہی واپس آ جاؤں گی، لہٰذا وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور وہاں سے نکل آئی، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں وہاں رکی تو اس بار تو میری ساس مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب صفدر واپس آئیں گے تو میں واپس گھر لوٹ آؤں گی اور انہیں اپنے اوپر بیتی گئی ہر ایک داستان کہہ سناؤں گی، مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ کچھ عرصے بعد جب میں واپس اپنے سسرال گئی تو وہاں پر کچھ اور ہی لوگ آباد تھے۔
وہاں پہ موجود لوگوں نے مجھے بتایا کہ صفدر کے گھر والے تو گھر چھوڑ کر بیرون ملک شفٹ ہو گئے ہیں اور صفدر کبھی واپس ہی نہ آیا۔ نہ جانے ان لوگوں نے صفدر کو میرے بارے میں کیا داستان کہہ سنائی تھی جو اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میرا بچہ بے حد بیمار ہو گیا کیونکہ وہ اپنے باپ کو یاد کرتا اور اسے کھانے پینے کو اچھی خوراک نہ ملتی۔ میں محنت مزدوری کر کے اس کا پیٹ پالنے لگی مگر اس کی بیماری کا خرچہ اٹھانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے اسے سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیا مگر اس کے آپریشن کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی جبکہ میرے پاس ایک پائی بھی نہ تھی۔ میں ہسپتال سے نکلی تو سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھ کر رونے لگی۔ میں کیا کرتی اور کہاں جاتی، کس سے مدد مانگتی؟ میری زندگی کا سہارا، میرا واحد آسرا میرا بچہ ہی تھا۔ اگر وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا تو شاید میں بھی اپنی جان دے دیتی۔ مجھے سڑک پر تم دکھائی دی اور تم نے مجھے اپنے گھر کا پتہ دیا تاکہ تم میری مدد کرو، تو میں صرف اسی امید پر یہاں چلی آئی کہ شاید اللہ نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا ہے، مگر تم نے تو مجھے یہاں گاہک کے لیے بیچ دیا۔ میں اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ یہ میرا شوہر صفدر تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر سناٹے میں رہ گیا۔ میں نے اسے اپنی ساری داستان سنائی تو اسے یقین نہ آیا کہ اس کی ماں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، جبکہ صفدر نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے صفدر کو یہ بتایا تھا کہ میں اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اپنے بچے کو بھی لے گئی تھی، لہٰذا وہ میری طرف سے مایوس ہو کر دکھی دل کے ساتھ کوٹھے پر آنے جانے لگا اور اپنا دل بہلانے لگا، جبکہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ خدا نے دوسری بار میری عزت کا سودا ہونے سے بچا لیا۔ اب صفدر میرے بچے کا علاج بھی بہتر طریقے سے کر سکیں گے اور مجھے تمہارے پیسے لینے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی۔ وہ عورت تو اپنی کہانی سنا کر اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی مگر میں ایک کٹہرے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا میں خدا کو اتنی ناپسند تھی کہ اس نے ایک بار بھی مجھے اس دلدل کی آگ سے بچانے کا نہ سوچا؟ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا شروع سے ہی ارادہ ناجائز اور حرام طریقے سے دولت حاصل کرنے کا تھا۔ میں لالچی طبیعت کی لڑکی تھی جس کی لالچ نے اسے تباہی کے گڑھے پر پہنچا دیا تھا۔ میں نے اس دنیا میں تو تمام عیش و عشرت دیکھ لیا تھا مگر آخرت اور دوسری دنیا کے بارے میں کبھی نہ سوچا۔ میں اپنی عزت اتنی بار خود اپنی مرضی سے پامال کر چکی تھی، نہ صرف اپنی بلکہ میں نے کئی عورتوں کی عزت بھی چند پیسوں کے عوض رون ڈالی تھی۔ میں کتنی گئی گزری تھی، میرے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، جبکہ میں خدا سے کس قدر دور ہو گئی تھی۔ مگر آج اس عورت کی نیکی اور زندگی کی کہانی نے میری سوچ بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ خدا کے کس قدر نزدیک تھی، تبھی تو خدا نے اس پر اس قدر کڑی آزمائش ڈالی، مگر اسے اس آزمائش میں بھی سرخرو کیا تھا۔ میں بھی اپنے خدا سے معافی کی طلبگار تھی۔ اس عورت کے خدا نے تو اس کی مدد کر دی تھی۔ کیا میرا خدا میرے اس گناہوں کو معاف کر کے مجھے اس گناہ کی دلدل سے نکالنے میں مدد کر سکتا تھا؟ مجھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو اس کے حضور جھکنے اور سجدہ کرنے کے قابل بھی نہ تھی، مگر خدا کی ذات بہت ہی پاک اور رحمان ہے، وہ یقیناً مجھے ایک موقع ضرور دے گا۔ میں فوراً ہی خدا کے حضور سجدے میں گر پڑی اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگی تھی۔